سوداگر کی بیٹی۔ کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ ہے۔ ساری رعایا اس کی ناپاک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کی گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مہجبی دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک مرقع تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اس نے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک ماہ کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیزہ ہو گئی۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسی غارتگر خوش میری نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، صبر سے کام لیجیے۔ شاہی اقتدار کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں۔ یہ ماہ کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین و شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال کیے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی بادشاہ کھل گئی۔ اس نے فوراً وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر بھی ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبراتے ہوئے انداز میں دریافت کیا، دروازے پر بلا کر کس نے آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے کہ کوئی بلا تو نازل ہونے والی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے، بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ کریم مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیں، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک اور حیرت آمیز ہوں گی۔ قارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک مکلف اور زر نگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہری کے یہ اکرام روانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجے کو منتخب فرمایا ہے۔ اب بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے جواب دیا، جہاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ کم رہے گی کہ ان کے چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک ذری موقع عطا فرمایا، لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت گیز میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ گرجتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا دی جائے۔ وزیر کی زبان سے الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا۔
لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا۔ شاہی خیر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنے بھتیجے کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے چچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بھررائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ درگو ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ پروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت مہانے میں بیٹھی ہوئی چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خاصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئی۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے حسن کی چاندنی میں جگمگا اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ دونوں کی زندگی نسیم عشق کی موجوں سے کھیلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم دبے پاؤں صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عشق وہ وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چلا ہوا دریا دن بدن اترنے لگا۔ ملکہ بھی کوئی سی رہنے لگی، وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل پر شاک گزرتا تھا۔ اب کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرائے میں داخل کرتا ہے، اور جب حوث کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار اور پارسا عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و گداز سے اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارسازی پر اس سے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خونخوار ازریتوں کا ترسل ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک حالت معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا گرویدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کے لیے مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے بے پایہ اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کر کے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈھل جانے کے بعد خفیہ راستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا لاؤ۔ ملکہ یہ سنسنی خبر سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق مچانے لگا۔ اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے میں لے چلو، شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرت کا کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہے۔ دوسرے دن علی صبح نماز فجر سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پرپیج راستوں اور زینوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازوں پر مصطلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے۔
اس لیے آپ نقاب ڈال لیجئے اور میرے بازو کے سہارے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیے۔ کنیز کی درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔ اب راستے کے نشانات اجھل ہو گئے۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دور چلے جانے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کچھ دور چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنے نقاب الٹ دیجئے، ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھریوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم و اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ کو اس قید خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے کے لیے لائی ہے، اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصے کی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ حرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر صبر کی سیل رکھ لیجئے، ابھی زندان کرب سے آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی، دروازہ مقفل ہو چکا تھا۔